رمضان المبارک کا مہینہ غم خواری کا مہینہ ہے. غم خواری کہ دوسروں کا خیال کرنا، دوسروں کے غم کو دور کرنے کی فکر کرنا، اور جتنا دور کر سکتا ہے اتنی مدد کرنا. پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا لمبا واقعہ ہے، میں اس کی طرف نہیں جاتا. تو وہ ایک سائنسدان نے کہا میں روبوٹ بناؤں گا، وہ سارے کام کرے گا. تو اس پر انہوں نے جب روبوٹ وغیرہ ہر چیز بنا دی، اللہ سے اس نے خواب میں مکالمہ کیا کہ یہ دیکھو میں نے بھی انسانوں کی طرح یہ سارے کام کریں گے. تو ہوا یہ کہ ایک روبوٹ ٹوٹ گیا اور دوسرا روبوٹ اسی طرح چل پھر رہا ہے، جو ٹوٹا گرا اس کی طرف نہیں آیا. ایک انسان گرا، دوسرا بندہ دوڑ کے آیا، ہاں بھائی چوٹ تو نہیں لگی، اسے اٹھایا. اللہ نے فرمایا جو مخلوق میں نے بنائی اس میں نے یہ مادہ رکھا، تیرے روبوٹ ایسا کر سکتا ہے؟ اس کے سامنے دوسرا ٹوٹا ہے لیکن اس کی مشین اس کو تو نہیں پتا، جو اس میں تم مقرر کر لیا وہ کام کرے گا. بس اس کے پاس دوسرا ٹوٹتا ہے، مرتا ہے، جیتا ہے، جل جاتا ہے، اسے کوئی پرواہ نہیں. لیکن انسان ایسا نہیں. انسان کے سامنے دوسرے کو تکلیف ہوتی ہے تو انسان دیکھتا ہے، سمجھتا ہے، محسوس کرتا ہے اور پھر اس کی مدد کرتا ہے. تو یہ مسلمان کا کام ہے کہ جس طرح اپنی تکالیف کو دور کرنے کی فکر ہے، اسی طرح بہت سے احباب مقروض ہوتے ہیں، بہت سے احباب مالی حالات میں پریشان ہوتے ہیں، نوکریوں کے جو بھی کسی بھی طریقے سے مدد کرنا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کا رزق اس مہینے میں بڑھا دیا جاتا ہے. جو کسی مسلمان کو افطار کروائے گا اللہ تبارک و تعالی اس کو معاف فرما دیں گے، اور اللہ تبارک و تعالی اس کو جہنم سے نجات عطا فرمائیں گے. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ہم میں سے ہر کوئی اتنی طاقت نہیں رکھتا. رمضان المبارک سن 2 ہجری میں روزے فرض ہوئے، مدینہ میں ابھی پہلا سال تھا، صحابہ کی حالت بہت غربت تھی. آج ہم میں جو انتہائی غریب ہے اس کے پاس بھی 8-8 10-10 جوڑے ہیں، صحابہ کے پاس ایک جوڑا بھی نہیں ہوتا تھا، ایک چادر ہوتی تھی. بس نماز میں جب آتے تھے تو ایک چادر کو لنگی باندھتے تھے اور اتنی بڑی نہیں ہوتی کہ آگے سے اس کو بٹن لگا لیں، جب رکوع سجدے میں جاتے تو ہاتھ سے پکڑتے تھے. ایسی غربت تھی. تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ کیسے کوئی دوسرے کو پیٹ بھر کے کھلائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اجر اللہ اسے بھی عطا فرمائے گا جو دودھ سے، پانی کے گونڈ سے، کھجور کے ٹکڑے سے بھی کسی کا روزہ افطار کروائے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس کو مغفرت فرمائے گا، اور روزہ دار کے برابر اللہ اسے ثواب بھی عطا فرمائے گا، اور روزہ دار کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی. اس کو تو اس کا اجر پورا ملے گا، لیکن جس کی روزی سے اس نے افطار کیا اسے بھی اللہ پورا ثواب عطا فرمائیں گے. اور فرمایا جو کسی مسلمان کو پیٹ بھر کے کھانا کھلائے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس کو میرے حوض کوثر سے پانی پلائیں گے، اور حوض کوثر سے جو پانی پیے گا فلا یظمأ ابدا، پھر وہ کبھی پیاسا نہیں ہوگا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس مبارک مہینے کا پہلا حصہ رحمت ہے، درمیانہ حصہ مغفرت ہے، اور آخری جو حصہ ہے وہ جہنم سے نجات ہے، آگ سے خلاصی کا ہے. جو اپنے غلاموں پر کام میں آسانیاں پیدا کرے گا اللہ تبارک و تعالی اس کو جہنم سے نجات عطا فرمائیں گے. عرب میں غلام ہوتے تھے، ان سے کام لیتے تھے. علماء نے لکھا ہے آج کل غلامی کا دور تو نہیں، لیکن گھریلو ملازم پر بھی اگر کوئی بندہ رمضان المبارک میں آسانیاں پیدا کرتا ہے، زیادہ کام نہیں لیتا کہ چلو روزہ ہے، تو اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں کو بھی جنت عطا فرمائیں گے، جہنم سے نجات عطا فرمائیں گے. یہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث تھی. ایک اور حدیث میں موجود ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان المبارک کا پہلا دن جب ہوتا ہے، چاند نظر آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے اور پورا مہینہ دوبارہ بند نہیں کیے جاتے. جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، پورا مہینہ دوبارہ نہیں کھولے جاتے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سرکش شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے جو ہمیں عبادات سے
روکتے ہیں، برے کاموں کی طرف متوجہ کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی انسانوں کی آسانی کے لیے ان کو روک دیتا ہے، ان کو قید کر دیا جاتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزانہ اللہ کی جانب سے اعلان ہوتا ہے، اے برائی کرنے والے باز آ جا، اے برائی کرنے والے باز آ جا، اے نیکی کرنے والے اقبل، اور زیادہ نیکی کر۔ وَلِلَّهِ عُتَقَاءٌ مِّنَ النَّارِ، اللہ تبارک و تعالی اس مہینے میں بہت سے لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ تو نیک بن جا، برے کام چھوڑ، اچھے کام کر، شاید کہ تیرا نام بھی ان میں شامل ہو جائے۔ جن کو اللہ ایک بار معاف کر دیتا ہے وہ دوبارہ ان کو پکڑ نہیں ہوتی، ان کے لیے لکھ دیا جاتا ہے میں نے ان کو معاف کر دیا، وہ جنتی بن گئے۔ تو جس کا روزہ اللہ کو پسند آ گیا، جس کی نماز پسند آ گئی، جس کا صدقہ خیرات پسند آ گیا، تو اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے اعلان ہو جاتا ہے لکھ دو اس کو میں نے معاف کر دیا۔ ایک روایت میں پڑھا کہ روزانہ افطاری کے وقت اللہ تبارک و تعالی 10 لاکھ بندوں کو معاف فرماتے ہیں، 10 لاکھ بندوں کو۔ لیکن وہ کن کو؟ اب 1 ارب سے زیادہ مسلمان ہیں، تو جن کا روزہ اللہ کو پسند آئے گا، جن کی کوئی عبادت اللہ کو پسند آئے گی، جو جتنی احتیاط سے عبادت کرے گا اتنا ہی اجر زیادہ ہے۔ تو رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔